ایک اور انٹرنیشنل کمپنی پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کا نام ایکزو نوبل جو کہ پینٹ وغیرہ بناتی تھی، اس میں گھروں کے پینٹس، پالش اور ایسی پروڈکٹس یہ کمپنی بناتی تھی، یہ بھی ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ خاص کر ڈولیکس کے پینٹس جو پاکستان میں فروخت ہوتے ہیں وہ بھی یہ کمپنی تیار کرتی ہے۔ یہ ٹاپک دوستو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک دم سے یہ ساری کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر بھاگ کیوں رہی ہیں اور ان کو کون خرید رہا ہے۔ بہت حیران ہوں گے آپ کہ پاکستان کو کیسے اندر سے ہی کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں، ان کا بزنس نہیں چل رہا، وہیں دوسری طرف فوجی فاؤنڈیشن اتنا بزنس کیسے کر رہی ہے پاکستان میں۔ ساری گیم دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو پاکستان سے پی فائزر جو کہ دوائیاں بنانے والی بڑی کمپنی تھی وہ چلی گئی ہے، جلیٹ چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کمپنیاں دوستو پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور اب یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی یہ کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر خود جا رہی ہیں یا پھر ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، بھگایا جا رہا ہے، کیونکہ پالیسیز ایسی جان بوجھ کر بنا لی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں۔ اب یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ٹویٹ رکھتے ہیں، صحافی ہیں زاہد گشگوری۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے موجودہ سہ ماہی میں ریکارڈ پروفٹ کمایا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ رواں سال کی تیسری سہ ماہی کے اختتام پر کمپنی کا خالص منافع 58 ارب روپے تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت کا منافع 50 ارب روپے تھا۔ یعنی کہ دوستو یہ پورے سال کا بھی منافع نہیں ہے، پورے سال میں صرف یہ ایک کمپنی 100 ارب سے بھی اوپر چلی جاتی ہے صرف پروفٹ میں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ فوجی فاؤنڈیشن کے اندر بہت سی کمپنیاں ہیں، آپ کہہ لیں ہزاروں کمپنیاں بھری پڑی ہیں، تو صرف یہ ایک فوجی فاؤنڈیشن جو ہے اس کا پورا بزنس پاکستان کی پوری جی ڈی پی سے زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پر دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ پالیسیز یہ بنائی گئی ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، یہ جو پیسہ کما رہی ہیں ڈالرز میں، یہ پاکستان میں ہی رکھیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انویسٹر آپ پہ انویسٹ کرتا ہے، وہ اس لیے انویسٹ کرتا ہے کہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ جو پروفٹ ہوگا میں باہر لے کر جاؤں گا، لیکن یہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے، اور جو کمپنیاں جا رہی ہیں چھوڑ کر ان کو خرید رہے ہیں اور ان کا بزنس ٹیک اوور کیا جا رہا ہے۔ کن کمپنیوں کی طرف سے ٹیک اوور کیا جا رہا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ کئی تو الزام لگاتے ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن والے جو گروپس ہیں وہی ان کو خرید رہے ہیں تاکہ ان کا بزنس بھی ہم کنٹرول کر لیں۔ اب پاکستان کو دوستو یہ نقصان ہوگا کہ یہ جو کمپنیاں اپنا پیسہ باہر لے کر جاتی تھی، یہ پاکستان کو ٹیکس دیتی تھی، گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی تھی، لیکن فوجی فاؤنڈیشن جو ہے یہ بھاری ٹیکس چھوٹ حاصل کر لیتی ہے، پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتی، ریلیف حاصل کر لیتی ہے گیس بجلی میں، جس سے ان کا پروفٹ بڑھتا رہتا ہے، پاکستان کو نقصان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ دوستو جو بزنس ماڈل اپنایا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ بہت خطرناک ہے اور پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔